الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال الله عز وجل في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبهر الوفاء بديع الجمال وبهر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم وصلوا عليه. اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی معزز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم پھر نماز جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمارا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اس کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات مکرم، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ایک ایسے عظیم، ایمان فروز اور نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس کا تعلق نہ صرف تاریخ کے کسی باب سے ہے بلکہ ہمارے عقائد سے ہے، ہماری روحانی زندگی سے ہے، ہمارے اسلام کی ساتھ وابستگی کا رشتہ ہے اور دین کی حفاظت کے ساتھ اس موضوع کا، اس ہستی کا تعلق ہے۔ ذرا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچیے تو صحیح کہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس امت کی رہنمائی کرنے والے اہل حق نہ ہوتے، جو مردان حق ہے، اگر قرآن و سنت کی صحیح معنوں میں تشریح کرنے والے علماء، اولیاء، صلحاء نہ ہوتے، اگر دین کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے والے نہ ہوتے،
تو کیا آج اسلام اپنی اصلی شکل پر ویسے کا ویسے رہتا ہے؟ تو یقیناً جواب نفی میں آتا ہے. کیا عقائد اہل سنت جو ہمارے عقائد ہیں کیا ویسے ہی برقرار رہتے؟ ہرگز نہیں. کیا محبت رسول کی جو شمع آج ہمارے دل میں ہے کیا اسی طرح وہ ہمارے دل میں رہتی؟ تو جواب بالکل نفی میں آئے گا کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی باطل نے سر اٹھایا اور اسلام کو کمزور کرنے کی سعی کی گئی، کوشش کی گئی، جب بھی مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالا گیا، حملے کیے گئے، جب بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزور کرنے کی کوشش کی جانے لگی، تو اسی وقت اللہ نے اپنے خاص بندوں میں سے ایسے رجال حق پیدا فرمائے جنہوں نے پوری جرت کے ساتھ، حکمت، بہادری، بنائی کے ساتھ، اخلاص اور استقامت کے ساتھ حق کا دفاع کیا اور امت کی رہنمائی کے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کی ہدایت کے لیے انہوں نے ہمیشہ چراغ روشن کیے. آج اس عظیم المرتبہ شخصیت کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں. وہ برصغیر کی ایک ہستی جنہیں علم پر بھی دسترس حاصل ہے، علم فقہ ہو، اصول فقہ ہو، ریاضی ہو، منطق ہو، چاہے تصوف ہو، عشق رسول، دفاع عقیدہ اہل سنت، ان کی ایسی خدمات ہیں، ایسی خدمات کہ اپنے تو رہے اپنے غیر بھی ان کی خدمت کا اعتراف کرتے ہیں. اور وہ شخصیت کون ہے؟ وہ امام اہل سنت، مجددی دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات ہے، آپ کی شخصیت ہے. آپ کا نام و نسب کیا ہے؟ چند باتیں اس حوالے سے. آپ کا نام نامی امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے والد محترم کا اسم کیا ہے، نام کیا ہے؟ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ. اور کنیت کیا ہے؟ آپ کی کنیت ابو البرکات ہے. آپ کے القاب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت. آپ کا لقب امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، فقیر اعظم، عاشق رسول، عاشق صادق، عاشقوں کی جان، یہ ہے اعلیٰ حضرت. اور ایک کی چند نمایاں خصوصیات اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. 1000 سے زائد کتب اور رسائل آپ نے تصنیف فرمائے، 1000 سے زائد. اور فتاوی رضویہ یہ جو ہمارے سامنے ہے 30 جلدوں سے زیادہ ہے، یہ آپ کا لکھا ہوا ہے جو ہمارے پاس آج بھی موجود ہے. عشق رسول اور عقائد اہل سنت کے عظیم ترجمان ہے. اور آپ کی وہ لکھی ہوئی مشہور نعت کہہ لیں، سلام کہہ لیں، جو ہر جمعے والے دن ہر مسجد میں پڑھا جاتا ہے. اگر آپ کا ذوق ہے ذرا اونچی بات سے بولیے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ذرا اونچی بات سے بولیے سبحان اللہ. آپ کا لکھا وہ سلام جو ہر مسجد کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب میرے آقا کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. یہ آپ کا لکھا ہوا سلام ہے. سامعین کرام، برصغیر میں ایسا وقت بھی آیا جب مسلمانوں کے عقائد پر اعتراضات ہونے لگے، عشق رسول کو مسلسل کمزور کرنے کی کوشش کی جانے لگی، اور بہت سے لوگ وہ صحیح دین سے ہٹنے لگے، پھرنے لگے. ایسے نازک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم عالم دین، ایک سچے عاشق صادق، عاشق رسول اور اپنے نیک بندوں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کے لیے
جس ہستی کو چنا اس ہستی کا نام امام احمد رضا خان بریلوی ہے۔ امام اعلی حضرت، انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا، یا انہوں نے دین کا نام لے کر، دین کا کارڈ استعمال کر کے لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا، بلکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلایا۔ انہوں نے کوئی نیا دین پیش نہیں کیا، بلکہ وہی دین سمجھایا جو قرآن نے ہمیں سکھایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں، جس پر صحابہ کرام چلے، جس پر اولیاء کرام، صلحاء کرام چلے، اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو اس دین پر چل کر زندہ رکھا ہمیشہ کے لیے۔ آج بھی اولیاء کرام کو ہم یاد کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں وہ دین کے مطابق چلائی ہیں۔ آپ نے اپنے قلم کی طاقت کے ساتھ دین کی خدمات کی اور ایسے ایسے شبہات کو دور کیا کہ آپ کا جو فتاوی حزبیہ ہے وہ آج بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ایک نشان راہ رکھتا ہے۔ سامعین سے احتشام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کا جو تذکرہ ہے صرف تاریخ کا ایک باب بن کے رہ گیا کہ وہ آئے، انہوں نے کام کیا، بس تاریخ گزر گئی، ان کا تذکرہ ختم ہو گیا؟ بلکہ ہرگز ایسی بات نہیں، بلکہ آج بھی ان کی تعلیمات ہماری زندگیوں کے لیے رہنمائی ہے۔ آج بھی انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دی وہ آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ میں آپ کی چند باتیں آپ کی زندگی کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں ادب کے حوالے سے، کہ کسی نے اگر ادب بھی سیکھنا ہو تو وہ بھی امام اعلی حضرت سے سیکھیے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ ایک قبائے مبارک خرید کر لائے، قمیص تھا کرتا اس وقت، قبائے مبارک اس عربی میں کہتے ہیں، آپ خرید کر لے کر آئے اور آپ طہارت خانے میں چلے گئے۔ اب طہارت خانے میں آپ کے ذہن میں خیال آیا یہ بڑا قیمتی کرتا ہے، بڑا قیمتی لباس قمیص ہے، اس کو میں اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے دوں۔ اب یہ خیال ہے طہارت خانے میں، آپ نے طہارت خانے میں ہی اپنے خادم کو آواز دی۔ آپ کا خادم وہ گیا آپ کے پاس، کہا حضور خیریت؟ کہا جی یہ میرا کرتا لے جاؤ اور فلاں شخص کو اللہ کی رضا کے لیے تحفہ دے دو۔ اب خادم نے کہا حضور دیکھیے آپ نے طہارت خانے سے باہر ہی تو آنا تھا، باہر آ جاتے مجھے ارشاد فرماتے، میں آپ کا کرتا لیتا، قمیص لیتا اور جا کر جس شخص کو آپ کہتے میں جا کر دے دیتا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا میں طہارت خانے میں تھا، میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ جو قیمتی جبہ یا کرتا میں نے پہنا ہوا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے اس شخص کو دے دوں۔ کہا میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں میں طہارت خانے سے باہر جاؤں اور یہ جو میرے دل میں میرے ذہن میں خیال آیا کہیں یہ مفقود نہ ہو جائے، یہ چلا نہ جائے۔ دیکھیے یعنی جو بھی نیکی کا ارادہ ان کے ذہن میں آیا حق الامکان انہوں نے دیر نہیں کی، بلکہ ویسے ہی انہوں نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ میاں یہ کرتا لے جاؤ اور فلاں شخص کو اللہ کی رضا کے لیے تحفہ دے دو۔ فوراً جیسے ہی نیکی کا ارادہ آپ کے ذہن میں آیا آپ نے اس پر عمل کر دیا۔ اور آپ صاحب حضوری بزرگ تھے، ایک مرتبہ بیٹھے لکھ رہے تھے یہ جو ہم لکھتے ہیں 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسی عمل کے اعتبار سے گنتی کے اعتبار سے بسم اللہ بنتی ہے۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے تھے، آپ نے لکھا، انہوں نے بزرگ نے پہلے لکھا کہ 786 بسم اللہ ہے۔ اعلیٰ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ پہلے آپ نے 6 لکھا، پھر آپ نے 8 لکھا اور اس کے بعد آپ نے 7 لکھا۔ وہ بزرگ بڑے پریشان ہو گئے، کہا حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ حروف ابجد کے اعتبار سے گنتی کے اعتبار سے بسم اللہ نہیں بنتی، میں نے تو سیدھا لکھا ہے کہ 7 پھر 8 پھر 6 اور آپ لکھ رہے ہیں پہلے 6 پھر 8 پھر 7۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کا صاحب حضوری ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا دیکھیے۔ آپ نے کہا یہ آپ کو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، جیسے آپ نے لکھا وہ بھی ٹھیک ہے، کہا جس طرح میں نے لکھا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا حضور کیسے مجھے سمجھ نہیں آئی؟ آپ نے کہا دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو کام بھی دائیں طرف سے شروع کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ پورا ہو جاتا ہے۔ کہا میں نے بسم اللہ گنتی کی صورت میں لکھتے ہوئے 786 پہلے 6 پھر 8 پھر 7 اپنے قلم کو دائیں جانب سے شروع کیا۔ کہا اس وجہ سے شروع کیا کہ یہ جو اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے کہ جو بھی کام دائیں جانب سے شروع کیا جائے وہ برکت والا ہوتا ہے۔ کہا میرے سامنے یہ حدیث تھی اور میں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے قلم کو دائیں طرف سے شروع کیا۔ یہ دیکھیے کس طرح سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔
اور اعلیٰ حضرت سیدی آپ کی عمر ابھی 6 سال ہے. آپ نے اپنی زندگی کی پہلی تقریر فرمائی 6 سال کی عمر میں, اور اس کا دورانیہ 2 گھنٹے تھا, اور موضوع کیا تھا؟ میلاد مصطفیٰ. آپ نے اس موضوع پر, اور یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ پر یہ سنی بڑا جشن مناتے ہیں, بڑا نبی نبی کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا, اور آج بھی ہمارے علماء اس کو بیان کرتے ہیں. اعلیٰ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ جب وہ نبی اس دنیا میں آئے تو انہوں نے آ کر پہلا کام کیا کیا؟ کہا دیکھیے وہ آئے دنیا میں, انہوں نے سب سے پہلے آ کر اللہ کی حمد بیان کی, اور اس کے بعد ان کی زبان پر امتی امتی, یا اللہ میری امت, یا اللہ میری امت. تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے دیکھیے وہ نبی جب اس دنیا میں آئے اور وہ آ کر اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد اپنی امت کو یاد کرے, کہا پھر ہمارا حق بھی بنتا ہے جب ان کا یوم ولادت یا یوم وصال آئے. وہ کہتے ہیں کہ 12 کو یوم ولادت ہے, 12 کو یوم وصال ہے. کہا جب ان کا یوم ولادت یا یوم وصال آئے پھر ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کا تذکرہ کریں, نبی نبی کر ان کی گلی گلی میں جشن منائیں. تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے ان کے اعتراضات کا جواب دیا. اور آپ کے تقوی کا یہ عالم ہے. میں ایک بات آپ کے تقوی کے بارے میں بیان کر دوں. ابھی آپ بالغ بھی نہیں ہے, چھوٹی سی آپ کی عمر ہے, آپ بازار میں جا رہے ہیں, آپ کا گزر ہوا ہے, سامنے سے بازاری عورتیں آ رہی تھیں. آپ نے ان بازاری عورتوں کو دیکھا اور کیا کیا؟ اپنے قمیض کا جو اگلا پلہ ہے اس کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا. ان بازاری عورتوں نے ہنسنا شروع کر دیا کہ دیکھیے یہ بچہ بریلی کا رہنے والا ہے, ہندوستان کا رہنے والا ہے, اس کا حال تو دیکھیے کہ جو چیز چھپانے والی ہے اس کو ظاہر کر رہا. جب آپ نے ایسے اپنا قمیض کا پلو اٹھایا جو چیز چھپانے والی تھی وہ کچھ نہ کچھ ظاہر ہو گئی. آپ نے وہ پلہ اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا. اب وہ بازاری عورتیں آپ پر ہنس رہی ہیں, مسکرا رہی ہیں, کہکے لگا رہی ہیں. تو آپ نے جو جواب دیا وہ حکمتوں سے بھرا. آپ نے کہا میرے گھر والوں نے, میرے خاندان نے جو تربیت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ سب سے پہلے آنکھ دیکھتی ہے اور پھر دل کے اندر, دماغ کے اندر یہ فتنہ لائق ہو جاتا ہے. پھر انسان کا نفس خواہش کرتا ہے کہ میں یہ گناہ کروں, میں یہ عمل کروں. کہا جو گناہ کی جڑ ہے یعنی آنکھوں سے کام شروع ہوتا ہے. کہا میں نے آنکھوں کے اوپر ہی کپڑا رکھ لیا تاکہ نہ میری نظر آپ کے اوپر جائے اور نہ میرے دل میں یہ شیطانی وسوسے, یہ شیطانی خیالات پیدا ہوں. یہ آپ کے تقوی کا عالم ہے. اور سید اعلیٰ حضرت آپ کا عشق رسول یہ اس نہج پر تھا کہ جب آپ سید اعلیٰ حضرت مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہیں اور مدینہ طیبہ مواجہ شریف کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں سید اعلیٰ حضرت اور نگاہ کو جھکا لیتے ہیں. کہا حضور آپ کا خادم, آپ کا عاشق یہ ہندوستان بریلی سے آیا ہے اور دل میں یہ تمنا ہے کہ آپ اپنے چہرے سے نقاب اٹھائیں اور سید اعلیٰ حضرت کو اپنا دیدار کروائیں. آپ اس طرح مواجہ شریف کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے استغاثہ پیش کر رہے ہیں لیکن دیدار نہیں ہو رہا. پھر آپ نے یہ کلام لکھا کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اور کسی نے اس کو پڑھا کہ تجھ سے شہدا, تجھ سے کتنے ہزار پڑھتے ہیں, لیکن اصل کلام یہی ہے کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب آپ کو دیدار نہیں ہوا آپ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, اور یہ جو کلام آپ نے لکھا آپ کی زبان پر ہے کہ نہ جانے کتنے تاجدار اس تاجدار انبیاء کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں لیکن کسی کو زیارت کا شرف نہیں ملتا. جب آپ نے یہ استغاثہ مدینہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے سامنے پیش کیا, ہوا کیا؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب رات کے وقت میں اپنے کمرے میں گیا, کہا میرے کمرے میں ایک نور سا چھا گیا, کہا نور کا ایک گلہ آیا, کہا میں نے کیا دیکھا, کہا میرے دل کی یہ خواہش تھی کہ میں خواب کے اندر جانے کائنات علیہ السلام کو دیکھ لوں گا, لیکن کہا کریموں نے کرم فرمایا, خود میرے پاس چل کر میرے کمرے میں تشریف لائے اور مجھے ان جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار نصیب فرمایا. یہ ہے سید اعلیٰ کا عشق. پھر آپ نے بھی, آپ کون نہیں آپ کو جانتا, یہ آپ کی کلام ہے جو ہم نے ابھی پڑھنے انشاءاللہ, یہ چند دن باقی ہے, پھر ربیع الاول آ جائے گا. یہ آپ کا کلام ہے کہ سب سے اولا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا,
یہ بھی آپ کا کلام ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور یہ بھی آپ کا کلام ہے۔ اور اس میں آپ نے 4 زبانوں کو اکٹھے کیا، عربی ہے، فارسی ہے، ہندی ہے، اور ایک اور زبان ہے اردو۔ قال لم یأتی نذیرک فی نظر مثل تنشد، پیدا جانا جب راز کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا۔ اور اگر ختم نبوت کی بات کرے کہ آپ نے ختم نبوت کو کس طرح کرا دیا، آپ سلام کے اسی کلام کے شعر میں فرماتے ہیں کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ لوگوں سنو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے لیے اولین دروازہ بھی ہے، اور آپ ہی خاتم النبیین ہیں۔ یہ آپ کا کلام ہے کہ فتح باب نبوت بہت بے حد درود اور ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے یہ موضوع اس لیے چھوڑا کہ آپ آج تقریباً 23 سفر مظفر ہے اور 25 کو آپ کا مثال ہے سید اعلیٰ حضرت کا، ان کے لیے لازماً قرآن خوانی کرے، ان کے لیے دعا کرے، بلندی درجات کی دعا کرے۔ اللہ کا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سید اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق